عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، میرا دل کر رہا ہے کہ تم قرآن پڑھو اور میں قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا محبوب میں پڑھوں، حالانکہ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ جیسا خوبصورت کوئی پڑھ نہیں سکتا، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا انا احب ان اسمع من غیری، آج میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنے۔ تو یہ کتنی عمدہ بات ہے۔ تو ایک تعلق یہ بھی ہے، اس کو بھی قائم رکھا کریں، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ ایک قرآن کا تعلق یہ ہے کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کریں، اس کو ترجمے سے پڑھیں۔ پیارے بھائیو، ساری زندگی ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہ آتا ہو، فلق ناس کا ترجمہ نہ آتا ہو، ہمیں قرآن کی اہم صورتوں کا ترجمہ نہیں آتا، آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا، آمن الرسول کا ترجمہ نہیں آتا، تو آپ مجھے بتائیں قرآن کی لذت کیسے حاصل ہوگی؟ تو خدا را ایک تعلق قرآن سے یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا فہم حاصل کریں، ترجمے سے پڑھ لیں۔ اب تو آسانی بڑی ہے، ترجمے والے قرآن کی ایپ بنی ہوئی ہے، آپ اپنے موبائل پہ ترجمے والا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ یار کسی بھی جگہ پہ اگر آپ ہوں اور آپ قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ہر جگہ پہ سہولت موجود ہے، علماء موجود ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خسارے کا سبب بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، ان کو کیا ہو گیا، یہ قرآن کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں تدبر کرتے، ان کے دلوں پہ کیا تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کا فہم ہی حاصل نہیں کر رہے۔ یہ جو ہماری آج جتنی فرقہ بندیاں ہیں نا، جھگڑے ہیں، یہ سنی وہابی تے دیوبندی، یقین جانیے اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ جو جہاں پہ لگاتا ہے ہم لگ جاتے ہیں، جو جیسا مسئلہ بیان کرتا ہے ہم سن کے مان لیتے ہیں، گویا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو خدا را ایک فہم کا اور ایک قرآن سے تعلق یہ ہے کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کریں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جو بندہ، ایک دن آپ نے صحابہ سے کہا صحابہ کوئی تم میں سے چاہتا ہے بغیر ڈکیتی کے بغیر چوری کے صبح صبح وہ جائے عتیق جگہ پر اور بتہان جگہ پر اور 2 قیمتی اونٹنیاں، اور جو جن قیمتی اونٹنیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، آج کی اگر ان کی ویلیو لگائی جائے تو وہ 2.5-3 لاکھ سے کم نہیں ہے، اتنی قیمتی گھابن اونٹنیاں ہیں۔ صحابہ بغیر چوری کے ڈکیتی کے کوئی چاہتا ہے کہ روزانہ صبح صبح 2 اونٹنیاں لے کے آئے؟ تو سب صحابہ، کیونکہ عربوں میں جس طرح ہمارے یہاں پہ پجارو V8 پھر میرا مطلب پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں اچھی نکلی ہوئی ہیں، بندے کا معیار ہوتا ہے یار آ کدی گڈی ہوئے تو بڑی گل ہے۔ تو عربوں میں معیار یہی تھا، فلاں اونٹنی سرخ اونٹنی ہونا یہ سب سے قیمتی سواری ہے۔ تو صحابہ تو اچھل پڑے، محبوبہ ہمیں چاہیے بغیر چوری ڈکیتی کے، ہم لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا صبح صبح مسجد میں جایا کرو، اگر تمہیں قرآن آتا ہے تو خود پڑھ لو، نہیں تو قرآن سیکھ لو، فہم حاصل کر لو، ترجمہ پڑھ لو، سیکھ لو۔ جو 2 آیات سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو سرخ اونٹنیوں سے زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ 3 پڑھے تو 3، 4 پڑھے تو 4، حتیٰ کہ میں تم تھک جاؤ گے اللہ اجر دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ بھائیو خدا را قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، ترجمے سے پڑھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا ہم یہ رمضان ہے نا، تراویحاں پڑھ رہے ہیں نا، اللہ ہماری تراویحاں قبول فرما لے، قیام قبول فرما لے۔ اچھا قاری صاحب پڑھتے رہتے ہیں، عموماً قاری صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ قراء جو ہوتے ہیں وہ عالم دین نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ترجمہ کیا ہے، تو پورا قرآن ہی پڑھ جاتے ہیں، نہ پچھلیاں کوئی فرق پہ ہے نہ اگلیاں کوئی فرق پہ ہے۔ جبکہ یقین جاننے صحابہ کی مجلس بڑھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بڑھیں، صحابہ بھی زاروں کتار پیچھے روتے ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام بھی رویا کرتے تھے۔ ہمارے دل کیوں نرم نہیں ہوتے؟ یقین جانے ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ آپ آج ترجمے سے قرآن کا کوئی حصہ یاد کر لیں، پھر اس کو آپ پڑھیں، ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا اور یقین جانیے آپ کا دل ساتھ ہی نرم ہو جائے گا، دلوں میں نرمی آ جائے گا۔ اور ابھی لائیو بھی چل رہا ہوتا ہے، آپ حرم میں امام صاحب کی سنیں نا قراءت مسجد نبوی میں، حرم میں، کویت، عراق، شام، جہاں پہ عربی دان ہوتے ہیں، تو قسم اللہ کی وہ پڑھتے پڑھتے ان پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں،
ان پہ رقت طاری تب ہوتی جب قرآن کا ترجمہ آتا ہو، فہم آتا ہو۔ تو بھائیو اللہ نے یہ چٹھی بھیجی ہے، کتاب بھیجی ہے، اس کا فہم حاصل کریں۔ اور ایک آخری تعلق یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کا علم ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں پھر وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو قرآن آیا نا آپ کے پاس، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو وہ لوگوں کو سناؤ، دوستوں کو سناؤ۔ یہ قرآن سے تعلق ہے بھائیو، پڑھنا بھی ہے، اس کو سننا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم نے اس کو آگے پھیلانا ہے۔ اور ایک ضروری بات جو رہ گئی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس میں بھی مسلمان بڑے بیک پہ کھڑے، عمل میں، پڑھنے میں چلو پڑھنے میں بھی ہے، لیکن عمل میں ہم بڑے پیچھے ہیں بھائیو۔ خدا را یہ عمل والا بھی حق ہمارے ذمے۔ ایک آخری حدیث سنیں، آپ نے کہا بھئی ایک وقت آئے گا قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی کہتا ہے محبوب قرآن کیسے اٹھے گا؟ قرآن نہیں اٹھ سکتا، کیسے اٹھے گا محبوب؟ ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گی، تو قرآن تو قیامت تک جائے گا، کیسے اٹھے گا؟ فرمایا تو سمجھا ہی نہیں۔ یہ یہود و نصارہ نبی علیہ السلام فرماتے موجود ہے، انجیل تورات ان کے پاس ہے، لیکن عمل والی کتاب ان کے پاس۔ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کاغذ کا قرآن ان کے گھروں میں ہوگا، لیکن انہی گھروں میں قرآن کی مخالفت ہو رہی ہوگی، دکانوں پہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہوگی، پارلیمنٹ میں قرآن کی مخالفت ہو رہی ہوگی۔ یعنی قرآن ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اور آج وہ وقت ہے کہ عمل بڑا کم نظر آ رہا ہے بھائیو۔ جو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، پھر عمل کی توفیق مانگیں۔ انشاءاللہ جب ایسا قرآن سے تعلق ہوگا تو یہ قرآن نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔